السلام علیکم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. بیسیکلی اس پوری سیریز میں دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیچ کہ اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو اوبویسلی یور مائنڈ سیٹ, لائک یو نیڈ ٹو ہیو رائٹ مائنڈ سیٹ اباؤٹ تھنگس, اینڈ دین پریکٹیکلی اس کو اچیو کیسے کرنا ہے. آپ نے اگر پچھلے 2 لیکچرز نہیں لیے تو میک شیور کہ آپ لوگ ان کو لے لیں, بیکاز یہ سارا جو سلسلہ ہے اٹس انٹر لنک. پہلا لیکچر ہمارا اس چیز پہ تھا کہ ہم جو انسان ہیں موسٹ آف اس آر لائک یا تو ہم لوگ خوف میں ہوتے ہیں کہ مستقبل کا خوف کہ کیا ہوگا, اور یا پھر ہم ماضی کے غم میں ہوتے ہیں کہ ایسے کیوں ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, رائٹ. جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ فرماتا ہے کہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان پہ نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. دین ان دا سیکنڈ لیکچر بلڈنگ اپ آن دیٹ فرسٹ لیکچر, تو ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے جو ہمیں ضرورت ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ الرزاق کا کیا مطلب. رزق کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو چاہیے, کوئی بھی چیز جو آپ کو لگتا ہے آپ کو نفع دے سکتی ہے, مال, اولاد, رشتے, anything that you think can benefit you is رزق. اور اللہ تعالیٰ رزاق ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, وہ لکھی ہوتی ہے آپ کے لیے, اور جتنی آپ کو لکھی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی, رائٹ. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی ہوتا ہے اچھا برا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایز بلیورز از کہ ہم صبر اور شکر کے درمیان رہیں. تو اس ساری سیریز کا گول کیا ہے کہ ٹرننگ دا گریف اینڈ فیئر انٹو پیشنس اینڈ گریٹیٹیوڈ. تو اس میں یہ ہم نے دیکھا تھا کہ غم وہاں سے آتا ہے نا جب چیز نہیں ملتی جس کے لیے آپ نے بہت ٹرائی کی ہوتی ہے اور وہ چیز نہیں ملتی, تو پھر ہم غم میں چلے جاتے ہیں, اور پھر بہت دفعہ ہم لوگ خود کو اتنا ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ایسے کر لیتا تو ایسے نہ ہوتا, رائٹ, یا پھر فلانا ایسے کر لیتا تو ایسے. حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کر لیتے وہ جیسے ہونا لکھا تھا اس نے ویسے ہی ہونا تھا, ٹھیک ہے. تو غم سے نکلنے کا یہ طریقہ ہے. خوف بھی ایسے ہی, مطلب کچھ اچھا ہونا ہے یا یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ, اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے خود کریڈٹ نہیں لینا ہوتا, پھر بھی وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ ایسے اس لیے نہیں ہوا بیکاز یو ڈیڈ دس اینڈ دیٹ, وہ اس لیے ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا تھا آپ کے لیے, رائٹ. تو یو نیڈ ٹو بی گریٹفل ٹو اللہ, رائٹ. تو یہ 2 کیفیات کے صبر اور شکر کے بیچ میں رہنا ہے. کہ آج ہمارا گول واز کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو لائک صبر اور شکر ہوتا کیا ہے, اینڈ ہاؤ ٹو اچیو دیٹ اسٹیٹ. آئی تھنک وی ٹاکڈ اباؤٹ دس ان دا لاسٹ سیشن ایز ویل. بہت ہی پرفیکٹ ایگزامپل مل گئی تھی. آئی ریئلی وانٹڈ ٹو شیئر دیٹ بیکاز یہ بہت زیادہ بار چیز آ رہی تھی کہ ٹھیک ہے آپ تو کہہ رہی ہیں کہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, تو پھر اور اس میں خیر بھی ہوتی ہے, ہمیں سمجھ آئے نہ آئے. ڈز دیٹ مین کہ ہمیں خود کچھ نہیں کرنا چاہیے, لائک اف وی آر گوئنگ تھرو سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ لائک, مطلب ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بچی نے مجھے میسج کیا اینڈ شی سیڈ کہ لائک وہ ایم کیٹ کی اسٹوڈنٹ ہیں اور اس سے بہت سے لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں, اینڈ شی لائک فیلڈ ہر فرسٹ ٹرائی, اور سیکنڈ اس کے پیرنٹس نے اس کو ریپیٹ کروا رہے ہیں, رائٹ, پورا سال. اینڈ اب کیا ہو رہا ہے کہ شی از انیبل ٹو اسٹڈی, اس سے پڑھا نہیں جا رہا. پہلے وہ بہت لائک بھی تھی, بہت زیادہ مارکس بھی تھے ایف ایس سی میں, لیکن اب اس سے پڑھا ہی نہیں جا رہا. شی از پروکریسٹینیٹنگ سو مچ. اب 2 مہینے رہ گئے ایگزام میں. تو شوڈ شی کنسیڈر دیٹ کہ اٹس فرام اللہ. اللہ ہی نہیں چاہتے کہ وہ پڑھے نہ, اور اللہ ہی نہیں چاہتے کہ اس کا ایڈمیشن نہ ہو, اور لائک وہ تیاری چھوڑ دے, یو نو. شوڈ شی بی سیٹسفائڈ کہ اوکے یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ تو نہیں, بٹ یہ نہیں ہوتا. مطلب میں نے بہت ایمفسس دیا ہے شروع سے کہ یو ہیو ٹو ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ آن اللہ, ٹھیک ہے. اب 2 مہینے رہ بھی گئے تو ان میں ڈو یور بیسٹ, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ پہ توکل کہاں پہ آتا ہے کہ پھر اس کے بعد ایگزام دے دیں اینڈ دین لیو دا ریزلٹس آن اللہ, ٹھیک ہے. وہ یہ ہوتا ہے توکل, اور یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی بیسٹ کرنی ہے. اور جب آپ اپنا بیسٹ کر بھی رہے ہوتے ہیں تب بھی مسلسل آپ کو خوف ہوگا نا. ابھی آپ کو شاید خوف ہی پیرالائز کر رہا ہے کہ یو آر سو اسکیئرڈ کہ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی نہیں ہوگا, تو آپ پڑھ ہی نہیں پا رہے, رائٹ. یا ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. اٹ اپلائز ٹو ایوری ون. اس خوف سے بھی نکلنا ہوتا ہے ڈیورنگ دیٹ پروسیس ایز ویل کہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ کو لکھا ہوا ہے, لیٹ می ڈو مائی بیسٹ, جو بھی ہوا اچھا ہی ہوگا, رائٹ. تو یہ ہوتا ہے مستقبل کے خوف سے نکلنا, اور پھر جو ہوگا اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, پھر اس کو قبول کرنا ہے. اس پہ پھر اپنے غم میں نہیں چلے جانا کہ میں پڑھ لیتی میرا ایڈمیشن ہو جاتا, رائٹ. تو وہ اسٹیج ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے پھر غم میں نہیں جانا ہوتا, آپ نے بلیم گیم نہیں شروع کرنی ہوتی, آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. یو ایکسیپٹ اٹ کہ اوکے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لکھا تھا. اینڈ جسٹ اے پرسنل ایڈوائس کہ MBBS سے آگے بہت بڑی دنیا ہے, ٹھیک ہے. مطلب اللہ ول ہیو سم تھنگ ویری گڈ پلان فار یو, لیکن ابھی آپ ٹرائی کریں, ڈو یور بیسٹ. آپ نے پورا سال ضائع کیا ہے, اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو آپ کے لیے کہ سیکنڈ ٹرائی پہ مل جائے گا, رائٹ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت فیمس حدیث ہے کہ ایک شخص آیا تو اس نے اپنا اونٹ نہیں باندھا, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تم نے کیوں نہیں باندھا اس کو, تو ہی سیڈ کہ میں تو اللہ پہ توکل کر رہا ہوں, مجھے اللہ پہ توکل ہے تو اس لیے میں اس کو باندھ نہیں رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. تو آئی ہوپ دس از کلیریفائڈ کہ یو ہیو ٹو ڈی اٹیچ یور ایکشنز فرام دا آؤٹ کم. آؤٹ کم کیا ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں. آپ اپنے ایکشنز کو اس سے سپریٹ کر لو, ٹھیک ہے. آپ اپنا کرو, اللہ اپنا کام کر دے گا. بٹ دا سیکنڈ کنسرن واز کہ جیسے آپ نے کہا کہ وٹ ایور ہیپنز ٹو اس ہیپنز بائی دا ول آف اللہ, اینڈ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے.
تو ہمیں صرف صبر کرنا ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے, اینڈ وی شوڈ ناٹ بلیم اوور سیلف. لائک ہمیں, جیسے میں نے کہا کہ خود کو نہیں کرنا کہ میں ایسے کر لیتی, میں ویسے کر لیتی تو ایسے نہ ہوتا, کیونکہ یہی بہت بڑا ٹارچر ہم خود کو دے رہے ہوتے ہیں, رائٹ. تو اٹس فرام شیطان. سو مینی پیپل سینڈ می دس آیا. یہ سورہ النساء کی آیت ہے 79 کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان, جو بھی بھلائی تجھے ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اور جو بھی برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے, میسنجر, اینڈ اس پر خدا کی گواہی کافی ہے. اب یہ بالکل کنٹراڈکٹری ہے, اینڈ آئی گیٹ یور پوائنٹ. لائک آپ کو کنفیوز ہونا بالکل بنتا ہے, بیکاز دس از لائک ٹوٹلی کنٹراڈکٹری ٹو وٹ آئی ایم پریچنگ, کہ بھائی جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اس کو قبول کر لو, صبر کر لو, خود کو بلیم مت کرو, دوسروں کو بلیم مت کرو, رائٹ, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے لکھا تھا ایسے ہونا, رائٹ. سو وی آر گوئنگ ٹو لائک اسٹڈی دس آیا ٹوڈے انشاءاللہ. ایک تو سب سے پہلے تو اوبویسلی کسی بھی آیت کا بیک گراؤنڈ جاننا کہ یہ کب نازل ہوئی تھی, شان نزول کیا تھا اس کا, تو وہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے, جو مجھے خود نہیں پتا تھا. تو خیر, میں نے آیت کا بیک گراؤنڈ لائک ڈاکٹر اسرار کی تفسیر بھی پڑھی, تفہیم القرآن سے بھی میں نے اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ سرچ کیا. تھوڑا سا میں اس پہ آپ کو بریف کر دوں گی, پھر وی ول انڈرسٹینڈ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں, ایکسپلینیشن. سب سے امپورٹنٹ پارٹ کہ یہ ہمارے اس سارے کانسیپٹ پہ کیسے اپلائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ کے لیے یہ اس سے پہلے کی 2 آیات ہیں. جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں دیٹ از سورہ النساء آیت نمبر 79, اور یہ 77 اینڈ 78 آیات ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی, اور جو مسلمان تھے. یہ مدینہ میں آیات نازل ہوئی تھی, اور یہ تب آیات نازل ہوئی تھی جب جنگ کا حکم آیا تھا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جب مکہ میں مسلمان تھے 12 سال, تو وہاں پہ جنگ سختی سے منع تھی, اور جو صحابہ کرام تھے, آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ ظلم ہوتے تھے مسلمانوں پہ, اتنے زیادہ ظلم ہوتے تھے, لیکن منع تھا کہ آپ نے جنگ نہیں کرنی, آپ نے کسی کو جواب ہی نہیں دینا, آپ نے صرف نماز پہ اور زکوٰۃ اور بیسکس پہ فوکس کرنا ہے, آپ نے کسی سے جنگ نہیں کرنی, جنگ کا حکم نہیں تھا. اور وہاں پہ بہت دل کرتا تھا صحابہ کرام کا کہ ہم غیرت والے ہیں اور ہم جنگ کریں گے, لیکن منع تھا. اب یہ مکہ میں جب آئے اور جب جنگ کا حکم آ گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا, تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے, یا کچھ اس سے بھی بڑھ کے کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا, کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی. ان سے کہو سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے, اور تم پر ظلم تھوڑا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا. جب وہ مدینہ میں آئے تو اوبویسلی لائک ناٹ آل صحابہ, لیکن کچھ جو تھوڑے کمزور ایمان والے تھے, اور اسپیشلی جو منافق تھے, ان کو پھر وہ اوبویسلی جان بہت عزیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تو تم جب دوسرا حکم تھا تب تم لوگ بہت تیزی دکھاتے تھے کہ ہمیں جنگ کا حکم دیں, اور اب جب جنگ کا حکم آ گیا تو اب تم لوگ یہ کر رہے ہو, ٹھیک ہے. لائک لٹرلی جب آئی واز ریڈنگ دس, تو آئی واز لائک یہ ہمارے آج کے مسلمانوں پہ بہت زیادہ اپلائی ہوتا ہے, کہ ہمارے ماشاء اللہ سے کچھ بہت سارے جو جوش و جذبے والے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ کیوں نہیں کر رہے, ہمارے مسلمانوں کو کیا حال ہے, ہم لوگ کیوں نہیں نکلتے. وی آر لیونگ ان مکی دور, ٹھیک ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں, ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے ابھی کہ ہم جا کے جنگ کر سکیں, ہمارے اندر وہ جگرا ہی نہیں ہے. تو وہ جگرا ابھی جو ہمارا جہاد ہے مسلمانوں کا, دیٹ از خود کو روکے رکھو, صبر اور نماز اور زکوٰۃ. آئی تھنک لائک جو میں یہ سیشن کر رہی ہوں, میرا بیک گراؤنڈ پرپز از لائک آئی ایم ڈوئنگ جہاد, آئی ایم ٹرائنگ ٹو ویک مائی اما اپ, اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو, جو جگانا ضروری ہے, تزکیہ نفس کرنا بہت ضروری ہے. وی آر ان دیٹ فیس, رائٹ, وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. اور 12 سال صحابہ اکرام کا وہ ایمان اتنا مضبوط کیا گیا تھا, اور پھر اس کے بعد جنگ کا حکم دیا گیا تھا. تو وی آر لائک ایز اے مسلم ابھی آج کل وی آر ان دیٹ فیس, لائک اف یو وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ فار یور لائک مسلم اما اینڈ یو وانٹ ٹو چینج دیئر کنڈیشن, تو دس از وٹ یو ہیو ٹو ڈو. لائک آپ نے ان کا تزکیہ کرنا ہے, ان کا ایمان پہلے جگائیں, مضبوط اتنا ہو, ہم اس قابل ہو جائیں کہ جنگ ہو, تو وی ول بی ایبل ٹو فائٹ. تو آگے کیا ہے نیکسٹ آیات میں ہے کہ یہی موت تو جہاں بھی تم ہو بہرحال تمہیں آ کے رہے گی, خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو. اور اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے, اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اچھا, اب یہ دس واز ویری امپورٹنٹ فار دا کانٹیکسٹ, کہ جو پچھلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو منافق تھے یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی جنگ جیت جاتے تھے, جنگ کا حکم آ گیا, تو اگر کوئی مال غنیمت ہاتھ آ گیا, جیت گئے جنگ, تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہم پہ, ٹھیک ہے. لیکن اگر ناکامی ہو جاتی تھی جنگ میں, تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے تھے کہ آپ کی ان ٹیکنیکس کی وجہ سے, یا آپ نے ٹھیک سے حکمت عملی نہیں اپنائی, تو آپ کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے, دس از لائک دا تھرڈ آیا. سو جو بھی ان کو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے, اور جو برائی پہنچتی ہے تو وہ ان کے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے. یہ ان سے بیسیکلی کہا جا رہا ہے.
لیکن یہ دس ڈز ناٹ اپلائی جسٹ ٹو دیم, دس از لائک جیسے اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز ہیں نا, تو دس از اے رول کہ جو بھی بھلائی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور جو بھی برائی پہنچتی ہے تو ہمارے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے, ہم نے خود اس کو کمایا ہوتا ہے. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو صرف رسول بنا کے بھیجا ہے اور ہم گواہ کافی ہیں. لیکن یہ جو پارٹ ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, دس اپلائز ایز اے جنرل. لائک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف انہی کے لیے تھا, ان سے خطاب ہو رہا ہے, بٹ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جو رولز ہیں دے آر لائک کانسٹنٹ. بٹ دیر واز اے بیک گراؤنڈ, ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ وہ جنگ کا دور تھا, اور جو لوگ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے ان کے جواب میں یہ تب نازل ہوئی تھی, ٹھیک ہے. بٹ اب تھوڑا سا ہم لوگ اگر اسٹیپ بیک لیتے ہیں کہ لائک وہاں پہ ہے کہ جو برائی ہے وہ ہماری طرف سے ہے, ٹھیک ہے. یہ اگر آپ پڑھیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وبعث بعد الموت, یہ بیسک ایمان کی صفت ہے, سیکنڈ ایمان کی صفت ہے, رائٹ. اور اس صفت میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آئی ہیو فیتھ ان اللہ اینڈ ہز اینجلز اینڈ ہز بکس اینڈ میسنجرز اینڈ دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ آل دا گڈ اینڈ ایول اینڈ فیٹ از فرام اللہ. تو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے ایمان کی صفت میں کہ جو بھی برائی بھلائی یا تقدیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از شیور دیٹ دیر ول بی ریزریکشن آفٹر ڈیتھ, رائٹ. تو یہاں پہ آئی تھنک یہ کلیریفائی ہو جاتا ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی خیر اور شر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسی پہ بھلائی بھیج رہا ہے یا برائی بھیج رہا ہے, رائٹ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کچھ مصیبت آتی ہے, اب یہاں پہ دو ریئیکشنز ہوتے ہیں, ہوتی تو وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوتی ہے, لیکن دو ریئیکشنز ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو منافق اور جو جن کا کمزور ایمان ہوتا ہے, ناٹ آل منافق, لیکن جن کا کمزور ایمان ہوتا ہے وہ. پھر دا سیکنڈ ڈائریکشن از فرام دوز ہو بلیو, رائٹ, اللہ تعالیٰ کے بلیورز ہیں. اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو شفٹ فرام دس گروپ جو تھوڑے سے کمزور ایمان والے ہیں ٹو بیکم امنگ دا بلیورز, ٹھیک ہے. تو اب ہم دونوں کا ریئیکشن دیکھتے ہیں. اب ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, جو تھوڑا سا ویک فیتھ والے ہیں, وٹ دے ڈو از کہ وین سم تھنگ بیڈ ہیپنس دے اسٹارٹ دا بلیم گیم. اور یہ ہم نے ابھی پچھلی جو 78 سورہ ہے اس میں پڑھا کہ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر کوئی انہیں نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے. وہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کر رہے تھے نا, وہاں کے منافق اور کمزور ایمان والے. لیکن لائک وٹ وی ڈو از لائک وی اسٹارٹ دا بلیم گیم. تو بلیم گیم میں یہ خود کو بے شک آپ بلیم کر رہے ہو, آپ لوگوں کو بلیم کر رہے ہو, آپ حالات کو بلیم کر رہے ہو, اور ناؤز باللہ لائک کچھ لوگ تو اللہ کو بھی بلیم کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ وی ڈونٹ ڈیزرو دس, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ کیوں کر رہا ہے, رائٹ. اینڈ دین دا سیکنڈ تھنگ دے ڈو از کہ اگر کچھ اچھا ان کو ملتا ہے, ٹھیک ہے, تو وٹ لائک آئی واز سیئنگ از کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, برائی بھی اللہ کی طرف سے, اچھائی بھی اللہ کی طرف سے. بٹ ہم اگر ویک فیتھ والوں کی بات کرتے ہیں تو دس از اندر, دیز آر لائک ایکچولی 3 آیات فرام سورہ فجر. دیز آیات آر ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز ان آیات سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا آف گیٹنگ آؤٹ آف دیز فیئرز اینڈ اینزائٹیز. اینڈ پچھلے سال کے رمضان میں نے یہ آیت لکھی تھی, اور آج کا لیکچر اس آیت پہ ہونا تھا بیسیکلی. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لائک انسانوں کا ایک جنرل طرز عمل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کہ جب بھی لائک انسان کا حال یہ ہے, اب یہ بہت قابل غور ورڈ ہے کہ جب بھی اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. ایک وہ انسان جو تھوڑا سا ویک فیتھ کا ہے, اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے, رزق ملتا ہے, کچھ بھی ملتا ہے, رائٹ, تو وہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ تو آزما رہے ہیں, دے کے بھی آزماتے ہیں نا اور لے کے بھی آزماتا ہے, تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس کو آزماتا ہوں اور دیتا ہوں. تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت عزت دے دی, رائٹ, اللہ نے مجھے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کہ جب میں اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں اور اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہوں تو وہ کیا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا, ہرگز نہیں. یہ اگلی 3rd آیت ہے, اس کے آگے بھی پھر کنٹینیو ہوتا ہے. بٹ دس از دا بہیویئر آف ویک فیتھ کہ ہم لوگ, اور ہم میں سے آئی تھنک وی آل ڈو دس, رائٹ. بلیورس کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا, ان کو پتا ہے کہ اگر کچھ آپ کو اچھا ملا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے, اور وہ بھی ٹیسٹ ہے کہ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہو, اور ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ وہ شکر گزار ہوتے ہیں. اور جب ان کو کوئی چیز نہیں ملتی یا اللہ تعالیٰ کچھ لے لیتے ہیں دے کے, پھر بھی ان کو پتا ہوتا ہے نعمت ہے یا مصیبت ہے وہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, اٹس جسٹ اے ٹیسٹ. اور جب مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ صابر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ صبر کرتے ہیں. لائک بوتھ دا اسٹیٹس آر اکول ٹو دیم, اینڈ دیٹ از وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو, رائٹ. لائک ہمارا گول کیا ہے کہ ہم صبر اور شکر کو اچیو کر لیں, جہاں پہ ہم اللہ سے کمپلینز, اللہ سے یہ گلے شکوے اپنے خود سے, حالات سے, لوگوں سے ہم بند کر دیں, رائٹ. جو بلیور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, دے نو ڈیسٹینیڈ بائی اللہ, لائک اللہ نے لکھا ہوا ہے برا اچھا. یہاں پہ آئی تھنک آپ کا کانسیپٹ کلیریفائی ہوگا کہ جو گڈ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ ہوتا ہے آن گڈ ڈیڈز ایز ویل. لائک وہ
बुरों को भी देता है, बट लाइक एक रिवार्ड होता है कि गुड डीड्स आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होता है, ठीक है. लेकिन जो बुरा होता है, यहाँ पे इसके इम्प्लीकेशंस देखते हैं. पहला तो कैटेगरी उन लोगों की है कि जो लाइक जालिम होते हैं, बुरा करते हैं. इतनी भी अल्लाह ने उन्हें ढील दी हुई है, यहाँ पे या आखिरत में उनके साथ बुरा होगा, राइट. वो उनके इवल डीड्स की पनिशमेंट होगी. लेकिन कभी ऐसे होता है कि लाइक आपने तो कुछ बुरा नहीं किया, आपने तो कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन आपके साथ भी बुरी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है. तो वो क्यों होती हैं? अगर आपका नफ्स मुतमईन है और आपको पता है आपने कभी किसी के साथ इवल आपने जुल्म नहीं किया किसी पे, तो इट मीन्स अच्छे लोगों के साथ भी बुरी चीजें होती हैं, ठीक है. और वो क्यों होती हैं? देयर आर सेवरल रीजंस. तो सबसे पहले होता है कि टू टेस्ट देयर फेथ. लाइक हमें पता है ना कि सब पे मुसीबतें आ रही हैं. मैं बहुत अच्छी हूँ तो मेरे पे भी बहुत मुसीबतें आती हैं, यहाँ पे भी आती हैं, सब पे आती हैं. इट्स अ प्लेस ऑफ टेस्ट फॉर गॉड सेक. लाइक इफ वी अंडरस्टैंड दैट, लाइक सूरह मुल्क की वो सेकंड आयत इज माय फेवरेट फॉर अ रीजन, बिकॉज अल्लाह ताला ने क्लियरली बता दिया है कि वी हैव क्रिएटेड लाइफ एंड डेथ टू टेस्ट यू, कि आप में से बेहतर कौन है अमल में, राइट. तो इट्स अ टेस्टिंग प्लेस, रेस्टिंग प्लेस नहीं है ये, राइट. और ये आयत सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 2 है कि हासिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून. क्या लोगों ने समझ रखा है कि बस इतना कहने पे छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया नहीं जाएगा. एंड दिस इज सो ट्रू. लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपका टेस्ट होगा. लाइक कोई भी आप इरादा करते हैं ना, लाइक आप दीन पे आने का कोई भी इरादा करते हैं, आई थिंक दुनिया में भी तो होता है ना. अगर हम देखें कि हम कहते हैं कि हमें ये पोस्ट चाहिए या हमें नेक्स्ट क्लास में जाना है या हमने ये डिग्री चाहिए, आपका टेस्ट होता है ना, आपको इंटरव्यू लिया जाता है, आपको देखा जाता है कि आर यू क्वालिफाइड इनफ फॉर दिस, या आर यू सीरियस इनफ, आपका कमिटमेंट है नहीं है, राइट. सेम रूल अप्लाइज. लाइक दिस इज लोहे पे लकीर वाला रूल है कि आप अल्लाह ताला की तरफ भी कोई कदम बढ़ाएंगे ना, यू विल बी टेस्टेड. उसमें ईमान का दावा सिर्फ ये नहीं है कि आप लाइक अल्लाह पे ईमान है, जो भी खुद ही आप बिलीव करना चाह रहे हो तो किसी भी बात पे, तो उस पे यू विल बी टेस्टेड, ठीक है. तो दिस इज अ रूल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. हमारे साथ क्यों होता है ऐसा कि हमें अल्लाह ताला आज़मा रहे होते हैं. एंड द सेकंड थिंग इज कि और क्यों होता है लोगों के साथ, कैसे एन अटोनमेंट फॉर देयर सिंस. हदीस में है कि किसी मोमिन को कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला या तो उसके बदले में उसका दर्जात बुलंद करते हैं या फिर अल्लाह ताला उसके गुनाह मिटा देते हैं, ठीक है. तो ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको कोई दर्जा देना चाह रहे होते हैं, बट आप यू डोंट डिजर्व दैट. तो फिर उससे क्या होता है कि अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई मुसीबत में डाल देते हैं, और बिकॉज यू सफर एंड इस रैंक पे अल्लाह आपको देखना चाहते हैं, तो फिर आपको वो रैंक मिल जाता है, ठीक है. और यहाँ फिर ये होता है कि आपके गुनाह है पिछले और आपको पता भी नहीं है, आप बीमार हो गए, आपकी कोई चीज छिन गई और आपने सब्र किया उस पर, तो आपके जो गुनाह होते हैं वो झड़ जाते हैं, राइट. तो ये भी एक रीजन होती है व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल. यहाँ पे आई थिंक आई विल एक्सप्लेन दैट एज वेल कि लाइक वी ऑल सिन. लाइक ये नहीं जरूरी होता हमने बहुत बड़े बड़े जुल्म किए. अगर आप यकीन करें, इफ यू लाइक स्टार्ट एनालाइजिंग योर डे, एट द एंड ऑफ योर डे मुहासबा करें बैठ के अपना, तो हम बहुत बहुत गुनाह करते हैं पूरे दिन में, ठीक है. हमें फील नहीं होता ना, हमें वो गुनाह लग नहीं रहे होते, वरना हम बहुत गुनाह करते हैं, राइट. ओके. एंड द थर्ड रीजन इज इट कुड बी अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग समथिंग विद समथिंग दैट इज बेटर. लाइक ये भी हमने पीछे कॉन्सेप्ट देखा कि अल्लाह ताला आपको कोई बेहतर चीज देना चाह रहे होते. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक सम वेरी एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स कि आपकी तलाक हो जाती है या रिश्ता टूट जाता है, राइट. तो लाइक दैट इज समथिंग वेरी पेनफुल. लाइक आपको लगेगा कि ओ माई गॉड, आई डोंट डिजर्व दिस, ये मेरे साथ, ये क्या मेरे किसी गुनाह की सजा मिल रही है, कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है. तलाक हो जाएगी तो लाइक सोसाइटी तो ये कहेगी कि अच्छा तुम्हारे गुनाहों की सजा मिल रही है, राइट. लेकिन नहीं, अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला इज ट्राइंग टू गिव यू समथिंग सो मच बेटर. जब आपको पता हो ना, आप अपने नफ्स पे मुतमईन होते हो, तो फिर प्लीज डोंट लिसन टू दीज पीपल के आपके गुनाहों की सजा मिल रही है. हमें इतनी प्यारी मिसाल हमें सूरह कहफ में मिलती है. सूरह कहफ में वाकया, ये मुझे तो बचपन से दादो सुनाया करती थी ये किस्सा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का, कि वो जा रहे थे और उन्होंने क्या किया था कि बच्चे को कत्ल कर दिया था. मतलब किसी का अल्लाह ना करे बच्चा फौत हो जाए, लाइक क्या वो समझे कि मेरे पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा है कि मेरा बच्चा फौत हो गया, लेकिन और उसको उसमें कोई खैर नजर नहीं आएगी, राइट. लाइक हम कहेंगे कि इसमें क्या खैर हो सकती है, मेरा बच्चा ले लिया, मेरा बच्चा फौत हो गया, या मेरा कोई भी फौत हो गया, राइट. लाइक एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है और इट अप्लाइज टू लाइक छोटी मोटी चीजें एज वेल. लेकिन हजरत खिज़र ने आगे जाके क्या वजह बताई थी कि बच्चे को उन्होंने क्यों कत्ल किया था, कि उसके माँ बाप शरीफ लोग थे और वो बच्चा बड़ा होके उनको गुमराह कर देता, लाइक खुद भी वो बहुत उनको तंग करता और उनको अल्लाह से भी दूर ले जाता बहुत ज्यादा. तो अल्लाह ताला ने क्या चाहा कि अल्लाह ताला उसको खत्म कर दे और उससे बेहतर औलाद उनको अता करें, राइट. तो अब सी कि देयर वाज खैर इन इट, ठीक है. जो भी अल्लाह की तरफ से होता है देयर इज ऑलवेज खैर इन इट. तो अगर आपको कोई चीज आपसे ले ली गई है या आपको मिल ही नहीं रही, किसी मुसीबत में आप फंसे हैं और वो आप निकल ही नहीं रहे और आपको लग रहा है कि यू डोंट डिजर्व दिस, या पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा है, लेकिन द एक्चुअल रीजन कुड बी कि वो आपको अल्लाह ताला ने कुछ बहुत बेहतर आपके लिए प्लान किया, इसलिए आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, ठीक है. तो आई होप दैट इज क्लियर. ओके, सो दीज वर द 3 reasons वाई बैड थिंग्स कुड हैपन टू अ गुड पीपल. इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारी मुसीबत आती है वो हमारे
اپنے نفسوں کی کمائی ہوتی ہے. لائک اٹ از ٹرو ٹو این ایکسٹینٹ, ناٹ بیکاز ہم نے بہت ظلم کیے ہوتے ہیں, ہم نے خود پہ ظلم کیے ہیں بہت زیادہ. لائک ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کا حق مارنا. ہم نے اپنے نفسوں پہ بہت ظلم کرتے ہیں ہم جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اللہ نے ہمیں کلیئرلی بار بار, آپ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے نا, تو یہ ہم خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ پہ. جب ہم اس کو لائک اگر ہم ڈیلی قرآن پڑھیں, اس کو سمجھیں, ہمیں روز وہ ریمائنڈر ملے گا کہ دس دنیا از آ پلیس آف ٹیسٹ, اٹس ناٹ اے پلیس آف ریوارڈ اور ریسٹ. رائٹ, ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں ریمائنڈر نہیں ملتا, پھر ہمیں لگتا ہے کہ او مائی گاڈ, لائک یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اس میں مجھے کچھ مل ہی نہیں رہا, تو میرا کیا بنے گا. رائٹ, اور ہم نے خود اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. اینڈ دین آئی گیو دس ایگزامپل ان پریویس لیکچر ایز ویل کہ پھر کیا ہے کہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, قرآن کیا ہے, جیسے انستھیزیا کا وہ میں نے کہا, جب کوئی آپریشن ہونا ہو یا کوئی سخت پروسیجر ہونا کسی پہ, تو اس کو انستھیزیا لگا دیتے ہیں کہ اس کو فیل نہ ہو. آپریشن تو ہونا ہی ہے, تو دنیا بھی امتحان کی جگہ ہے, یہاں پہ آپ نے ٹرائلز میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے. لیکن اللہ کی اتنی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن شکل میں وہ انستھیزیا دیا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کو خود میں جذب کر لیں گے, آپ کو فیل نہیں ہوگا. آپ جس چیز سے بھی آپ گزرو گے وہ آپ کو اتنا پاگل نہیں کر دے گی کہ آپ سے وہ برداشت ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ پیرالائز ہو جاؤ. تو لیکن جب ہم نہیں لیتے, ہم انستھیزیا نہیں لے رہے, ہم انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر رہے, ہم خود پہ خود ظلم کر رہے ہیں, اور پھر اس لیے پھر جب مصیبت آتی ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی, تو وہ ہمارے خود کے نفسوں کی کمائی ہوتی ہے. بیکاز اگر ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہوتا, اگر ہم نے اللہ کی انسٹرکشنز کو فالو کیا ہوتا, تو وہ مشکل ہمیں مشکل لگتی ہی نہیں. اب اس میں ایک ایگزامپل لائک میں نے ایسی سوچی تھی کہ جب لائک اف یو آر گوئنگ آن اے سوئمنگ کانٹیکسٹ, لائک یو ڈونٹ ویئر دا لائف جیکٹ. ٹھیک ہے, اور آپ ڈوب جاتے ہو اینڈ یو ڈونٹ نو سوئمنگ. آپ نے ایک تو سوئمنگ بھی نہیں سیکھی, اللہ نے سوئمنگ سکھائی ہے آپ کو, ساری انسٹرکشنز دی ہیں کہ کیسے سوئمنگ کرنی ہے, آپ نے سیکھی نہیں, آپ نے زحمت ہی نہیں کی سیکھنے. دا سیکنڈ تھنگ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک لائف جیکٹ بھی دی ہوئی ہے وچ ول کیپ یو فلوٹنگ. ٹھیک ہے, اور آپ وہ بھی نہیں پہنتے, آپ قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. قرآن از یور لائف جیکٹ. رائٹ, اور پھر آپ چھلانگ لگا دیتے ہو, اور پھر آپ ڈوب جاتے ہو, اور پھر آپ اللہ کو بلیم کرتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ اتنی مشکل زندگی ہے. اور پھر لائک یہاں پہ وہ اپلائی ہوتا ہے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. آبویسلی پھر اللہ کو کیوں بلیم کریں گے, اور ہم کسی کو کیوں بلیم کریں گے؟ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, ہم اس سے کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. دیٹ از واٹ میکس اوور لائف ہیل اور ہیون. رائٹ, بہت لائک سادہ سی میں نے شروع کروایا تھا آپ کو مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار سے, آئی ہوپ کہ آپ لوگ کر رہے ہو. استغفار از پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے, 100 times آپ نے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت لائک ان کو دیکھے, ان کے کون سے گناہ تھے, وہ تو گناہوں سے پاک تھے, وہ بھی دن میں کم سے کم 70 دفعہ استغفار کرتے تھے. جیسے میں نے کہا, یہ نہیں ہوتا کہ ادھر آپ نے گناہ کیا, ادھر اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت بھیج دی آپ پہ کہ یہ بھی تم نے گناہ کیا, اب یو ڈیزرو دس. ایسے نہیں ہوتا تھا, اور ہم سمجھتے ہیں ایسے ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. گناہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل پہ داغ آ جاتا ہے, آپ کا دل میلا ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کو وہ جو کلیئرٹی ہے, یہ جو کلیئرٹی ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں صاف نظر آئے کہ بھئی جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے, اور ہمیں صبر اور شکر سے ہم رہیں. پھر وہ جو مصیبت آئی اور آپ نے گناہ کیا ہوا ہے, اور وہ کلیئرٹی ختم ہو جاتی ہوتی ہے دل پہ. وہ جتنے آپ گناہ کرتے جائیں گے وہ کلیئرٹی ختم ہوتی جائے گی, دھندلاتا جاتا ہے دل, اور پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے, اس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا, اور پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. رائٹ, جب بھی ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو وی ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو لائک ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. جتنے آپ کو یاد آ سکتے ہیں ان کو مائنڈ میں رکھ کے کہ اللہ یہ میں نے گناہ کیا, پلیز فارگیو می فار دیٹ. جو مجھے ریئلائز ہی نہیں ہوتے ان کے لیے بھی پلیز فارگیو می فار دیٹ. رائٹ, لائک یہ 3 چیزیں اگر آپ پکڑ لینا, سب سے پہلی چیز, ٹھیک ہے, نماز, اینڈ دین قرآن. میک دس اے ہیبٹ کہ یو اوپن قرآن ڈیلی اینڈ دین یو ریسائٹ لائک ا ورس, a page, جتنا آپ کو اجازت دے. ٹھیک ہے, if you do these 3 things, بہت ساری فتنوں سے, بہت سارے شیطان کے حملوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. ان کے بغیر آپ ڈوب جاؤ گے, آپ کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا. اسٹک ٹو دس. نماز نہیں چھوڑنی کسی حال میں بھی, کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنی. مارننگ ایوننگ اذکار کو اپنے حصہ بنائیں, استغفار دن میں 100 دفعہ لازمی, اینڈ دین قرآن لائک ایون اف اٹس جسٹ ا لائن. ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو بی لائک پریکٹیکلی صبر اور شکر ہوتا کیا ہے, اور وہ ہم کیسے اٹین کریں, دیٹ وی ول انشاءاللہ ان کمنگ 2 sessions وی ول کور دیٹ اپ. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.